وقال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه معزز سامعین، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا جو عظمتوں کے دین پہ قربان ہو گئے، بولو کہتے بھی بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ تم نہ دیکھے تو منجے نیند آ رہی ہے۔ جو عظمتوں کے دین پہ قربان ہو گئے، جب تک سبحان اللہ ماشاءاللہ نہیں بولتے 12 ہوگی تبھی یہ پڑھ لے کرتا ہوں۔ کیا اشعار دیکھیے، ان بچوں کے نام کتنے اچھے ہیں۔ ارشاد۔ جو عظمتوں کے دین پہ قربان ہو گئے، وہ لوگ اپنے دور کی پہچان ہو گئے، وہ لوگ اپنے دور کی پہچان ہو گئے، جو عظمتوں کے دین پہ قربان ہو گئے۔ افسوس ہم ہی بھول گئے راہ مستقیم، افسوس ہم ہی بھول گئے راہ مستقیم، بس ٹوپیاں لگا کے مسلمان ہو گئے، بس ٹوپیاں لگا کے مسلمان ہو گئے، جو عظمتوں کے دین پہ قربان ہو گئے۔ یہ شعر سنیں، خاص ان بچوں کے نام۔ ارشاد۔ خوشبو سے سات پشت مہک جائے گی جناب،
سمجھ میں آ رہا ہے کیا کہتے بھی؟ یہ خالی گانے سمجھتے ہیں۔ 7 خاندان خوشبو سے مہک جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شاعر کہتا ہے، حقیقت کہتا ہے، دامن قرآن کا اس کے ہاتھ میں ہے، دامن حدیث کا اس کے ہاتھ میں ہے، پکڑ کر کیا کہتا ہے شاعر دیکھیے، خوشبو سے 7 پشت مہک جائے گی جناب۔ عورتوں کا بھی انتظام ہے کہ جی ہاں بھائی، کہاں ہے؟ ماشاءاللہ، اتنا چنچولی اور چندہ پور کی عورتیں اتنا سیلنٹ رہتی کیا؟ انشاءاللہ کوشش کروں گا بنگلور کے پورے رشتے یہاں لگانے کی۔ دیوار ہے، مولانا بول رہے ہیں، مولانا معین صاحب دیار ہے بول کر، پتہ نہیں کہ سن رہی ہیں کہ نہیں سن رہی ہیں، آپس میں باتیں کرتی ہیں، ایسا موقع ہوتا ہے، عورتیں جمع ہو گئیں تو پھر یہاں مولانا کا بیان چلتا، وہاں ان کا بیان چلتا نہیں۔ سنو میری مائیں بہنیں، آپ بھی سنو، خوشبو سے 7 پشت مہک جائے گی جناب، خوشبو سے 7 پشت مہک جائے گی جناب، جس گھر کے پھول حافظ قرآن ہو گئے، جس گھر کے پھول حافظ قرآن ہو گئے، جس گھر کے پھول حافظ قرآن ہو گئے، جو عظمتوں کے دین پہ قربان ہو گئے، وہ لوگ اپنے دور کی پہچان ہو گئے۔ اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، تقریباً جلسہ تکمیل تک پہنچا ہے الحمدللہ، تمام مقاصد پورے ہو گئے۔ اصل جو مقصد تھا، ان بچوں کے سروں میں دستار، ان کے ہاتھوں میں اسناد، یہی خوبصورت منظر دکھا کر شوق پیدا کرنے کے لیے آپ کو بلایا گیا، یہ اتنا مقصد جی۔ نہیں آج رات کھانا کس کے گھر میں بھی نہیں پکا، کھانا نہیں نا، یہ ان بچوں کے سر میں دستار، ان کے ہاتھوں میں اسناد، ان کے گلوں میں ہار، کتنے خوبصورت ہیں دیکھو بچے، یہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بچے نہیں آسمان سے اترے ہوئے فرشتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ حدیث پاک میں آتا ہے، میرے نبی، کائنات کے نبی، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میرا غلام معصوم میرے کلام کو یاد کرتا ہے، جس دن وہ آخری آیت پر پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا نکاح جنت کی 300 حوروں سے کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن یہ بچوں سے گزارش ہے، اتنا جلدی وہ حوروں سے ملنے کی کوشش کرو، پہلے دنیا کی حور سے مل جاؤ، اس کے بعد وہاں کی حور۔ سمجھ میں آئی بات؟ کتنے خوبصورت ہیں دیکھو بچے، ماشاء اللہ ثم ماشاء اللہ۔ اور قسم اللہ کی، ہم کو جتنا یہ خوبصورت دکھ رہے ہیں، اس سے زیادہ فرشتوں کو خوبصورت دکھ رہے ہیں۔ بے شک بے شک۔ یہ بچے وہ ہیں، جملہ پوری توجہ سے سننا، لمبا بیان نہیں کروں گا میں، صرف 1-2-3 گھنٹے بول کر بات ختم کر دیتا ہوں۔ کیا حضرت؟ ضرور ضرور۔ غور سے سننا،
جلسوں میں آئے تو پہلے غور سے سننا، پھر بات سمجھنا، عمل کا ارادہ کرنا۔ 3 کام ہمیں کرے تو ایک نعمت اللہ دیتے ہیں، کیا؟ عمل کی توفیق۔ بے شک ہمیں آتے ہیں جلسوں کو کیوں؟ سیلفیاں لینے، سننے نہیں۔ جب بات سنتے نہیں تو سمجھ میں آئے گی کہاں بات؟ جب بات سمجھ میں نہ آئے تو پھر شوق عمل کا کیسے پیدا ہوگا؟ قرآن جیسی کتاب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میرے کلام کو سنو۔ یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ، میرے قرآن کو، کلام کو غور سے سنو۔ کیا حضرت صحیح بول رہا ہوں؟ ارے منڈی تو بھی ہلاؤ رے بابا۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اے میرے بندو، جب قرآن پڑھا جائے غور سے سنو، غور سے سنو۔ کپڑے سیتے سیتے سننا نہیں، آٹو چلاتے چلاتے سننا نہیں، باتاں کرتے کرتے سننا نہیں، موبائل دیکھتے دیکھتے سننا نہیں، پوری توجہ قرآن کی طرف کر دینا۔ اسی کو قرآن کا حق کہتے ہیں۔ کتنے علماء بیٹھے ہیں دیکھیے، ایک طالب علم پوری سند اور ضمانت کے ساتھ کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غور سے سنو بول کر کیوں کہا؟ اس لیے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ بات کرنے والا جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی بات کو اتنے غور سے سننا ہے کہ نہیں ہے؟ ارے ہے نہیں ہے؟ بیٹی بات کری، نارمل سن سکتے، ماں بات کری، نارمل نہیں سن سکتے۔ بابا بات کیا، پوری توجہ سے سننا کیونکہ بڑا ہے نا بابا۔ شوہر بات کیا اور بھی توجہ سے سننا کیونکہ وہ شریک حیات ہے۔ وہ شریک حیات کا تو پوری زندگی ساتھ رہنے والی۔ میں نے گھگوا کو پوچھا یہ تقریر میں تمہیں شریک حیات بولتے نا کیا حضرت؟ میں بولا مودی جی کو پوچھو جی کیا۔ پیور اردو چلتی نہیں نا۔ ماں کو ماں کہتے ہیں، باپ کو باپ کہتے ہیں، لیکن یہ میاں بیوی کے جو رشتہ ہوتا ہے ان کو کیا بولتے ہیں ایک انداز سے؟ شریک حیات۔ حضرت مجدد ملت شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی لفظ حیات کا استعمال اس لیے کیا کہ دنیا میں حیات ہے بیوی ساتھ رہے گی، جنت میں حیات ہے بیوی ساتھ رہے گی۔ اب تمہیں پریشان ہونا نہیں، کیا حضرت یہ مصیبت وہاں بھی آتی کیا بول کر؟ اچھے اچھے باتاں کرو گے تو ڈرانے کے باتاں کر رہی نا حضرت تمہیں؟ انہیں آتی انہیں چھوڑتی نہیں ہم نا، اور ہمیں بھی اسے چھوڑنا نہیں۔ ابھی تقریر شروع کریا نہیں، ایک جملہ ان بچوں کی فضیلت پر بیان کرنا ہے۔ یہ بچے فرشتوں کو کیسے دکھتے ہیں وہاں سے بات گئی ہے، غور سے سنو بول کر بولیا ہوں۔ اللہ میرے مختصر سے وقت میں برکت عطا فرمائے۔ ہمیں اسے چھوڑنا نہیں، انہیں ہم نہ چھوڑتی نہیں، ہمیں چھوڑتے نہیں، پھر بھی انکل بول رہی چھوڑو نو کو بول کو بول رہی نہیں، انکل کا تو کون سمجھے؟ ارے بولو نو کو بابا، حالات خرابی۔
पाकिस्तान का नाम हमें लेना नहीं कहते, इन्हों जा को आ सकते। हमें उसे छोड़ते नहीं, उन्हें हम ना छोड़ती नहीं, फिर भी इन्हों बोलती छोड़ना नहीं कहते। छोड़ना नहीं कहते क्या? तलाक देना नहीं कहते। हमें कहाँ देती बाबा तलाक? हमें जितना बीवी के जुल्म को बर्दाश्त करती, वाह 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 वाह, अल्लाह हम ना साबिरीन में कल क़यामत में उठाएगा। एक लतीफ़ा सुनते? अरे सुनते नहीं सुनते? माशाअल्लाह सुनते। लतीफ़ा हकीकत नहीं, जन्नत पूरी भर की कहते। जन्नत मालूम चिंचोली में है? नहीं है? अरे रे 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 रे, अच्छे बनकर अपने घर में जिंदगी गुजारो, तुम्हारा घर ही जन्नत है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। नमाजों से घर को सजाओ, तुम्हारा घर जन्नत है। अखलाक से तुम्हारे घर को सजाओ, तुम्हारा घर जन्नत है। कुरान की तिलावत से आबाद करो, तुम्हारा घर जन्नत है। बड़ों का अदब करो, तुम्हारा घर जन्नत है। छोटों का शफकत करो, तुम्हारा घर जन्नत है। वाहियात से बचो, गीबत से बचो, झूठ से बचो, आंखों के जिना से बचो, तुम्हारा घर ही जन्नत है। बेशक। कई औलिया ऐसे गुजरे हैं जिनको दुनिया में अपने घर की झोपड़ियों में जन्नत का मजा आया है। सुभान अल्लाह। करोड़ों रुपए के घर मजा नहीं, मजे की जमानत आलीशान घरों में नहीं है, झोपड़ियां रंदो, कच्ची मिट्टी के दीवार, नारियल के पत्तों का छत, लेकिन अंदर अगर इस्लाम है तो जन्नत है वो। अंदर अखलाक है तो जन्नत। कितनी अच्छी बातें आ रही हैं देखो जी। नहीं मैं ही बोल रहा हूं बोलकर नहीं, ये उलमाए किराम की तवज्जुहात थे जी। मैं ही बोलना क्या, मौलाना मुईज़ साहब बोलना क्या, सब भी एक ही। क्योंकि हम सब जो बोलते हैं हमारी तरफ से नहीं बोलते, जो कुरान में है वही बोलते हैं। बेशक बेशक। हम सब जो बोलते हैं हमारी तरफ से बोलते नहीं, जो नबी के फरमान में है वही बोलते हैं। हम सब जो बोलते हैं हमारी तरफ से नहीं बोलते, जो सहाबा के अक़वाल है वही बोलते हैं। फिर भी कुछ लोग पागल हैं, वो हम पर डाउट करते हैं, इन्हों मस्जिदा में क्या की बोलते हैं, मदरसा में क्या बोलते हैं, खानखाहों में क्या बोलते हैं। इसीलिए कहते हैं बाहर रहकर इल्ज़ाम लगाने से बेहतर है अंदर आकर देख ले। जी जी। हाँ, मोस्ट वेलकम। आओ साहब, आको बैठ को सुनो, इंशाल्लाह तुम्हें भी आई लव यू बोलेंगे। कौन की अभी तक औरत, अभी 3 दिन पहले एक औरत बोली जुम्मे बंद करना कहते, फिर नहीं तो क्या आई तो शुरू करना। बोली नहीं बोली, जुमे बंद करना कहते, फिर जरा दिन के बाद बोलेंगे रमजान बंद करना, फिर जरा दिन के बाद। याद रखो, मैं आज के जलसे से इन हुफ़ाज़े किराम के बीच में बैठकर सारी दुनिया को उमूमन और मुल्क के हमारे और इस्लाम के दुश्मनों को कहना चाहता हूँ कि तुम कुछ भी कर लो, इस्लाम बंद होना तो दूर की बात, इस्लाम का कंकर भी बदलेगा नहीं इंशाअल्लाह। जरूर, बेशक बेशक बेशक। जुमे बंद करना कहते कि कहते मौली साहब जुमे में कौम को बुला को दहशतगर्दी का सबक देते कहते। अगर हमें दहशतगर्दी का सबक देते तो फिर इस वक्त मुल्क किसके हाथ में होता, ये बोलो। क्योंकि मौत से मोहब्बत अगर किसी कौम को है तो वो मोहम्मद के गुलामों को है। बेशक बेशक बेशक। मैं साफ कहता हूं, बाहर कंट्रीज हो या हिंदुस्तान के वो 5 और 7 स्टार होटल्स हो, जहां शराब और शबाब में इन लोगों को उतना मज़ा नहीं मिलता जितना कि हम गुलामों को इस्लाम के नाम पर मरने पर मज़ा मिलता है। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक।
ہمارے پاس نہ دہشت گردی ہے نہ دہشت گردی کے اسباق ہیں، ہمارے پاس پیار ہے، ہمارے پاس محبت ہے، ہمارے پاس امن ہے، ہمارے پاس صداقت ہے، ہمارے پاس امانت ہے، ہمارے پاس اخلاق ہے، ہمارے پاس تہذیب ہے، ہمارے پاس کردار ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ پیدا کیا، اس کا حق ادا کرو، ایمان نبی کے صدقے میں ملا، اس کا حق ادا کرو، ظاہر میں پیدا کرنے والا باپ ہے، اس کا حق ادا کرو، ظاہر میں پیدا کرنے والی ماں ہے، اس کا حق ادا کرو، ایکسپٹ کر لیتے ہیں زندگی میں کسی کو تو اس کا حق ادا کرو، پیدا کرتے ہیں تو بچے اس کا حق ادا کرو، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دو، کبھی کسی سے دھوکہ نہ کھاؤ، پیار ہی دنیا ہے، محبت ہی دنیا ہے، یہاں ہمیشہ رہنا نہیں ہے، یہاں 40 سال کوئی رہ گیا تو بہت بڑی بات، 50 سال رہ گیا تو کوئی بڑی بات، کوئی 60 سال رہ گیا تو بڑی بات، آج کے زمانے میں 100 پار کرنا تو صرف ویراٹ کوہلی کا ہی کام ہے۔ انہیں کی سنچوریاں مار لگو ہے سو، اور ہمارا دھرم یہ کہتا ہے تمہاری زندگی کا بھروسہ 1 سیکنڈ کا بھی نہیں ہے، بیٹھے ہیں تو اٹھنے کا بھروسہ نہیں، اٹھے ہیں تو بیٹھنے کا بھروسہ نہیں، سو رہے ہیں تو اٹھنے کا بھروسہ نہیں، اٹھ رہے ہیں تو سونے کا بھروسہ نہیں، جا رہے ہیں تو آنے کا بھروسہ نہیں، آ رہے ہیں تو جانے کا بھروسہ نہیں، خوشی ہے تو غم کا بھروسہ نہیں، غم ہے تو خوشی کا بھروسہ نہیں۔ یہ عام انسانوں کے لیے کیا، خود میرا نبی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز فجر کے بعد ایسے پھر کر بیٹھے اور صحابہ ادھر، اللہ اکبر کیا وقت تھا، ایک طرف صحابہ نماز پڑھ کر خدا کا دیدار کرتے تھے، نماز سے فارغ ہوتے تو محمد الرسول اللہ کا دیدار کرتے تھے۔ کیا نماز تھی صحابہ کی، کیا نماز تھی صحابہ کی۔ ارے نماز کیا ہے، خدا کا دیدار ہے نہیں، ارے نماز کیا ہے، خدا کا دیدار ہے، لیکن ویسا پڑھے تو دیدار ہے خدا کا۔ ہمیں کیسے نمازاں پڑھتے، ہمارے ابا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہمارے نمازاں کیسے کہتے معلوم، 1 بندن 2 جھکے 4 ڈچے 2 پھیرے، دودھ اسٹو میں رکھ ڈال کو دودھ ابلتا نہیں، اس سے پہلے آپا کے 4 رکعت ہو جاتے، کیا کہتے ہو، فیضی کہتے۔ سالن کا ککر اسٹو میں رکھ کر ابھی ککر سے سیٹی آتی نہیں، اس سے پہلے ہماری نمازیں ہو جاتی ہیں۔ ایسے نمازوں میں خدا کا دیدار تو دور کی بات، خود کا دیدار بھی حاصل نہیں ہوگا۔ نمازیں صحابہ جب پڑھتے تو دیدار خداوندی نصیب ہوتی تھی، نماز سے فارغ ہوتے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر پھر کر بیٹھ جاتے تو صحابہ کو نبی کا دیدار ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ نبی نے ایک عجیب سا سوال صحابہ سے کیا، کیا کیا نبی نے صحابہ سے، اے صحابہ بتاؤ تم کو تمہاری زندگی پر کتنا بھروسہ ہے۔ ایک صحابی اٹھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گھر سے نکلتا ہوں تو مسجد کو آنے کا بھروسہ نہیں۔ ارے بہت بڑی امید ہے تجھے، بیٹھو۔ اور ایک صحابی اٹھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتا ہوں تو نماز پر پہنچنے کی مجھے امید نہیں ہے۔ اور ایک صحابی کہتے، یا رسول اللہ میں پہلی رکعت کی تکبیر باندھتا ہوں تو سلام کا بھروسہ نہیں۔ آقا جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو پیدا کیا، آقا جس کے صدقے میں اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، آقا جس کے صدقے میں اللہ نے چاند و سورج کو پیدا کیا، وہ پیغمبر دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے ہر چیز کو میرے صدقے میں پیدا کیا، یہاں تک کہ زندگی اور موت کو بھی میرے صدقے میں پیدا کیا، اس کے باوجود تمہارا محمد زندگی پر اتنا بھی بھروسہ نہیں کرتا، آخری رکعت میں ایک طرف سلام پھیرتا ہے تو دوسرے سلام کا بھروسہ نہیں ہے۔ اتنی مختصر سی زندگی میں ہم کتنا لڑتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ بات لمبی ہو جائے گی، اصل موضوع کی طرف آنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ دہشت گردی کا سبق دیتے ہیں، نہیں، ہم پیار کا سبق دیتے ہیں، کیونکہ قرآن پڑھنے والے ہیں۔ محبت کا سبق دیتے ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں ہم۔ اتحاد کا سبق دیتے ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں ہم۔ انسانیت کا سبق دیتے ہیں،
قرآن پڑھنے والے ہیں ہم. لڑنے سے منع کرتے ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں ہم. جھگڑا نہیں کرتے، قرآن پڑھنے والے ہیں. جمعے بند کر ڈالنا کہتے کی کہتو جمعے سے کہتے مسلمان دہشت گرد ہو رہا ہے. سو او غرض چھوڑو میرے دوستو، کروڑوں روپے کے گھر جنت نہیں. جس گھر میں پیار و محبت ہے وہ گھر جنت ہے. ادب اور اخلاق ہے وہ گھر جنت ہے. انسانیت ہے وہ گھر جنت ہے. قرآن کی تلاوت ہے وہ گھر جنت ہے. ہمیں کروڑوں روپے کے بڑے بلڈنگاں بناتے ہیں، فیانہ ہی ایسیاں ہی، باتھ روم تو اتنے خطرناک ہی، پسل کو گرے تو خبر میں چٹتے سو نہیں. ایک جگہ گیا تھا بیان کو، باہر سے مولوی صاحب آئے تو بیان کو گاؤں کے مالداراں دعوت دیتے. خود کے محلے کے امام کو کبھی اپنے گھر میں بلاتے نہیں، خود کے محلے کے مؤذن کو کبھی اپنے گھر بلاتے نہیں. باہر سے جب کوئی مولانا آتے ہیں، بڑے مولانا آتے ہیں، تو پھر ان کو گاؤں کے بڑے ذمہ دار حضرات دعوت دیتے ہیں، ہمارے گھر میں رکھو، ہمارے گھر میں رکھو. اب وہ ایک 12-13 گھنٹے کے لیے اتنا زبردست، کون بھی بات کرتے 12-13 گھنٹے کے اندر اتنے اخلاق کا مظاہرہ کرتے، وہ آنے والے مولوی صاحب بھی سوچنے میں پڑ جاتے، اے کاش کہ میں یہ گاؤں کا امام رہتا تو کتنا اچھا رہتا. چنچولیوں اور چندہ پور کے میرے بھائیوں اور باہر سے آئے ہوئے لوگوں، ایک بات یاد رکھو، تم اپنے امام کا ادب نہ کرے اور باہر سے آنے والے کا ادب کرے تو اس ادب کا اعتبار نہیں ہے. صحیح بات. تم اپنے مسجد کے مؤذن کا ادب نہ کرے اور باہر سے آنے والے غوث کا ادب کرے، اس اعتبار کا ادب نہیں ہے. صحیح بات. تم اپنے گاؤں کے علماء کا ادب نہ کرے اور باہر سے آنے والے لوگوں کا تم ادب کرتے ہو تو پھر یہ دکھاوا ہے، ریا ہے. اپنے شہر کے علماء کو پہلا ریفرنس دو، ان کے پیچھے تم نماز پڑھتے ہو، ان کی اذان سے تم نماز کا ٹائم معلوم کرتے ہو. میں ایک گاؤں کو گیا تو ایک گھر میں دعوت تھی، مجھے رہنا تھا 2-4 گھنٹے. زبردست گھر تھا، بڑا زبردست گھر حضرت. اللہ مولوی صاحبوں کو کھلاتا بھی اچھا، رکھتا بھی اچھا، دیتا بھی اچھا. پھر بھی لوگ سوچتے ہیں یہ مولوی صاحب بچوں کو بنا کو کیا فائدہ. نظر نہ آنے والی اچھی زندگی کا نام ہے علم دین. ہمیں جتنا اچھا کھاتے ہیں کون بھی کھاتا، ہمیں جتنا اچھا پہنتے ہیں اتنا کون بھی پہنتا. تہجد میں پائے کون بھی کھائے، میں کھایا ہوں. الحمدللہ. ہمارے ابا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے مولوی صاحبوں کو دیکھے تو مرغیاں پردہ کر دیں گے تھے. ساری دنیا کو خدا کھلاتا ہے، اس کا قرآن پڑھنے والے کو خدا بھوکا رکھے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. بلکہ صاف کہتا ہوں، یقین کرو کہ نہ کرو ہمیں کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا. میرے سامنے جتنے حضرات بیٹھے ہیں یہ ایمان ہے، یقین ہے. تم کھا رہے ہیں تو ان بچوں کی تلاوت کی برکت ہے. سبحان اللہ. بے شک بے شک، بالکل صحیح. اللہ تبارک و تعالیٰ اچھے سے اچھا کھلاتا بچوں کو. پوچھو بچوں کو، آج کل کے زمانے میں مدرسوں میں تو بچوں کا کھانا گھر کے جوایاں سے بھی اچھا ہے. کیا مطلب؟
گھر کے جویوں کو اتنا اچھا کھانا نہیں جو مدرسے کے طلبہ کو. میں بھی کئی مدرسوں کا ذمہ دار ہوں. ہمارے مدرسوں کی فریج جو ہے نہیں وہ بکروں کا قبرستان ہے, اور لائن میں 4-5 بکرے کھڑے ہی ایک مدرسے میں, کاٹ کو کھلانے وقت نہیں ہے, ایک کھون دو پھر ایک کو بلائیں گے, ایک کھون دو ایک کو بلائیں گے. اللہ اتنا اچھا کھلاتا, وہ بھی ساری دنیا میں سب سے زیادہ پاکیزہ مال کھانے والے یہی بچے ہیں. پاکیزہ مال کھانے والے یہی بچے. لوگ کہتے ہیں زکوٰۃ کا مال کھاتے ہیں, صدقہ کا مال کھاتے ہیں. نہیں, یہ جہالت ہے. پکا جاہل ہے جو کہتا ہے مدارس عربیہ کے طلبہ زکوٰۃ کا کھاتے ہیں, مدارس عربیہ کے طلبہ صدقے کا کھاتے ہیں, تو اپنی جہالت کا پرچار کرتا ہے. میں پورے وثیقے کے ساتھ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ بچے جو کھاتے ہیں اتنا پاک مال کسی اور جگہ میں شاید کہ ملتا ہوگا. وہ کیسا حضرت؟ کھجانے کی تو ہمارے لوگوں کو عادت نہ حضرت. کونسلر بولیا تو یقین کر لیتے, ایم ایل اے بولیا تو یقین کر لیتے, ایم پی بولیا تو یقین کر لیتے, سی ایم بولیا تو یقین کر لیتے, پی ایم بولیا تو بھائی بہنوں کا تو بولنے سے پہلے یقین آ جاتا. آتا نہیں آتا, کیا یقین آتا؟ جو بول رہی ہوتا نہیں بول کو یقین آتا. لیکن مولوی صاحب بولے تو ڈاؤٹ کرتے. مولوی صاحب بولتے ہیں تو جب ڈاؤٹ کرتے ہیں. میں نے ایک جگہ پر کہا حضرات علماء توجہ چاہتا ہوں, سبق آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. میں نے کہا کہ پورے روئے زمین میں سب سے زیادہ پاکیزہ و حلال مال کھانے والے مدارس عربیہ کے طلبہ. ممکن ہے کہ میرے گھر کے اندر بھی اللہ نہ کرے کہ کوئی ڈاؤٹ ہو, کوئی تحفہ دیا ہوگا مجھے ایک 500 روپے فار ایگزامپل. اب انہیں وہ تحفہ 500 روپے کو سے پیسے دیا بولیا نہیں, اور میں بھی پوچھا نہیں, اور میں گھر کے اندر لا کر بیوی بچوں کو کھلا دیا. ڈاؤٹ آیا کہ نہیں آیا ہے؟ کلوا من طیبات ما رزقناکم, قرآن پاک کے اندر آتا ہے. اس کی تفسیر اٹھا کر دیکھو. اللہ تعالیٰ کھانے کی 2 شرطیں لگاتے ہیں. ایک شرط حلال ہو, دوسری شرط کھائی جانے والی چیز پاک ہو. روٹی حلال ہے, خدا نہ خواستہ اس میں پیشاب پڑ گیا, اب حرام. مٹی پاک ہے لیکن حلال نہیں, کھانے کی اجازت نہیں. کھانے کی 2 شرطیں ہیں, ایک حلال ہو, دوسرا پاک ہو. حلال نہیں ایک دم ناجائز, پاک نہیں وہ بھی ناجائز. شبہ کا بھی نہیں کھانا. ہمارے علماء دیوبند میں ایک بہت بڑے مولانا گزرے ہیں, حضرت مولانا مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ. یہ علماء اکرام جانتے ہیں. ہمیں کیا ہرچے آمد در گھسیٹ بیرگٹ لیا کبیٹ, دعوت دیا تو خوش ہو کو چلے جاتے. کی کہتے بسم اللہ والا برکت اللہ بولے تو حلال ہو جاتا. کہتے بابا آپ کو معلوم ہے مسئلہ, اگر کھانا حرام کا ہو, معلوم ہو حرام کا, پکا یقین ہو حرام ہونے کا, اور اس میں بسم اللہ پڑھتا ہے تو گناہ نہیں, ایمان سے باہر ہو جاتا ہے. کیونکہ حرام مال پر بسم اللہ نہیں پڑھ سکتے نا. چاہے کھانے کی چیز ہو کہ پینے کی چیز ہو, حلال ہو تو بسم اللہ پڑھ کر کھانا, بسم اللہ پڑھ کر پینا. یہ ہمارا دھرم ہے. کھانے سے پہلے بھی دعا سکھاتا ہے, پینے سے پہلے بھی دعا سکھاتا ہے. جو چیزیں پینے کی بدلتی ہے اس پر دعا سکھاتا ہے. پانی پیے تو دعا الگ, شربت پیے تو دعا الگ, دودھ پیے تو دعا الگ, ٹھنڈا پانی پیے تو دعا الگ. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل تربیت ہے. آج اسلام کو بدنام کرنے والوں سے ہم کہتے ہیں ایک مرتبہ بیٹھ جاؤ, کچھ سوالات تم کرو,
کچھ سوالات ہم کریں گے، جواب جس کے زیادہ اور جواب جس کا کامل، جوابات جس کے مکمل ہیں وہی دھرم سچا ہے۔ پوچھیں، آپ کسی سے بھی پوچھیں پانی پینے کی دعا کیا ہے، پانی پینے کا منتر کیا ہے، دودھ پینے کی دعا کیا ہے، دودھ پینے کا منتر کیا ہے، شربت پینے کی دعا کیا ہے، شربت پینے کا منتر کیا ہے، ٹھنڈا پانی پینے کی دعا کیا ہے، ٹھنڈا پانی پینے کا منتر کیا ہے۔ شاید کہ جواب ہوگا، لیکن ہمارے پاس پکا جواب ہے، پانی پینے کی دعا ہے، دودھ پینے کی دعا ہے، شربت پینے کی دعا ہے۔ ڈرونوں کو پوچھتا نہیں، صورتیں اتر گئیں، کہاں پوچھ ڈالتی کہ مولانا بول کر۔ پانی پینا بسم اللہ، دودھ پینا اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اللہ اس میں برکت دے، وزدنا منہ، اس کے ذریعے سے ہمارے اندر کے قوتوں میں زیادتی عطا فرما، کیونکہ دودھ طاقت۔ ایک تقریر میں بولیا، میں یہیں قریب میں ہوا وہ جلسہ یاد ہے مجھے، ایک تقریر میں یہ تمام باتیں، سیرت کا جلسہ تھا، تو بیان کے بعد ایک ساتھی آ کر پوچھا حضرت ہر چیز پینے کی دعا ہے کیا؟ ہاں بھی ہر چیز پینے کی دعا ہے، تو بولو حضرت چائے پینے کی دعا کیا؟ اٹک گا نا بھائی، کیونکہ تو نبی کے زمانے میں نہ چائے تھا نہ چائے والا تھا۔ نبی کے زمانے میں چائے تھی، ارے چائے 150 سال ہوئے بن کر اتنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہاں ہے؟ آج سے 200 سال پہلے بھی نہ چائے نہ چائے والا۔ کیا دور میں ہمیں پیدا ہوئے ہیں کہ ہمارے سروں کے حکومت کرنے والے چائے بنانے والے، ڈاکٹر نہیں، لائرہ نہیں، ایجوکیٹڈ نہیں، اعلیٰ تعلیم یافتہ نہیں، ایک زمانہ کرنے والے آج کرسیوں میں بیٹھے ہیں۔ اور یہ کرسیوں کا حال ہی ایسا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی یہ نہیں کہا کہ میں کرسیوں میں اچھے لوگوں کو بٹھاؤں گا، تم کو بتاؤں گا کہ کرسیوں کی حقیقت کیا ہے۔ اس میں اچھے بھی بیٹھیں گے، اس میں برے بھی بیٹھیں گے، اس میں پڑھے لکھے بھی بیٹھیں گے، اس میں ان پڑھ بھی بیٹھیں گے، اس میں پاکیزہ لوگ بھی بیٹھیں گے، اس میں گندے لوگ بھی بیٹھیں گے۔ کبھی ایسا ہوگا کرسیاں سلامت رہے گی، بیٹھنے والے بدل جائیں گے، کبھی ایسا ہوگا بیٹھنے والے رہیں گے، کرسیاں بدل جائیں گی۔ صحیح بات۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم چاہتے ہو کہ اچھی اور پاورفل کرسیوں میں اچھے لوگ بیٹھے، تو اللہ کے نبی ہم سے کہتے ہیں، جگت گرو ہم سے کہتے ہیں کہ تم اپنے اعمال کو سدھارو، اللہ تمہارے لیے اچھے حکام کا انتخاب کرے گا۔ بے شک۔ ہمارے عمل کا اثر بھی کرسیوں پر پڑتا ہے، اور ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا نے ایسے لاکھوں کرسیوں کو بھی دیکھا ہے، لاکھوں کرسیوں میں بیٹھنے والوں کو بھی دنیا نے دیکھا ہے۔ ابھی قریب میں 3-4 دن پہلے ایک جنا پریشان ہو کو فون کرا، حضرت 2024 میں کیا ہوتا حضرت؟ میں بولا بچے ہوتے ہیں، یا تو لڑکے ہوتے ہیں تو لڑکیاں ہوتے ہیں، رات آئی تو اندھیرا ہوتا، صبح ہوئی تو اجالا ہوتا۔ 2024 میں کیا ہوتا؟ کیا ٹینشن، کون بھی آن دو، ہمارا ایمان اللہ پر ہے، بچانے والا مضبوط رہے تو بگاڑنے والے کی دال تک گلتی نہیں۔ صحیح بات، صحیح بات، صحیح بات، صحیح بات۔ بچانے والا مضبوط ہو، دنیا کی کوئی طاقت بگاڑ نہیں سکتی۔ یہ سب آنے جانے کے دور ہیں، اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ نماز پابندی سے پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، دعائیں کرو، تقوی میں رہو، اللہ سے ڈرو، نبی سے محبت کرو، ادب اخلاق کو اپنی زندگی کا زیور بناؤ، عورتوں سے گزارش ہے کہ پردے میں رہو، حیا میں رہو، شرم کو اپنا زیور اپنی زینت بناؤ، اس کے بعد تمہاری مدد کرنے کے لیے آسمان سے فرشتے اتریں گے انشاءاللہ۔
یہ ہمارے جملے نہیں، یہ ہمارا ایمان ہے. یہ سب بدلتے رہتے ہیں. اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا. یہ ہندوستان کے مشہور شاعر کے اشعار ہیں، راحت اندوری صاحب کے. جی مجھے فون کر رہے تھے انہوں ایک مرتبہ. تعلق نہیں میرا ان کا، چونکہ ان کو آواز نہیں، اشعار ہیں. میرے پاس اشعار نہیں، آواز ہے الحمدللہ. کیونکہ تمہیں مدرسے میں کھایا ہوں سنا. مدرسے کی دال سینہ بھی سوارتی ہے، گلا بھی سوارتی ہے، ظاہر بھی سوارتی ہے، باطن بھی سوارتی ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آواز دیا ہے تو میں کبھی کبھار ان کے اشعار بھی پڑھ لیتا ہوں. میرے اشعار ترنم کے ساتھ ان تک کسی طریقے سے پہنچ گئے تو انہوں نے ایک مرتبہ فون کیا مجھے، اور آواز تو ان کی بڑی موٹی کڑک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاعر تو ادیب ہوتا ہے نا، فصاحت و بلاغت ہوتی ہے، تذکیر و تانیث کا پورا لحاظ ہوتا ہے. سلام کریں. میں نے وعلیکم السلام کہا. میں راحت بول رہا ہوں. میں بولا میں مصیبت سن رہا ہوں. میں بولا نہیں، چپ کے بول رہا ہوں. سو میں پوچھا کون راحت؟ انداز کو بات کرنے کا کتنا اچھا تھا. اندور سے پیور اردو میں جو مزہ ہے بمبئی کی جلیبی میں نہیں مزہ، وہ حیدرآباد کی بریانی میں نہیں مزہ وہ. لیکن کچھ نادان سمجھتے ہیں کہ اردو مسلمانوں کی زبان ہے. اردو مسلمانوں کی زبان نہیں ہے، ملک کی زبان ہے، کیونکہ وہ ذاتی زبان نہیں ہے. سنسکرت، ہندی، فارسی اور کچھ عربی الفاظ کو ملا کر ایک زبان بنائی گئی ہے، مستقل زبان نہیں ہے. چونکہ مسلمانوں نے اسے ذرا زیادہ استعمال کیا تو لوگوں نے اسے مسلمانوں کی زبان سمجھا ہے، حالانکہ وہ مسلمانوں کی زبان نہیں ہے. رائٹنگ میں عربی سے مشابہت رکھتی ہے، الفاظ اس کے سنسکرت کے ہیں، الفاظ اس کے ہندی کے ہیں، الفاظ اس کے فارسی کے ہیں. آج بھی آپ جاؤ گھروں کے زمینوں کے رجسٹریشن آفسوں میں جاؤ، تعلقہ کہا جاتا ہے، ضلع کہا جاتا ہے. یہ تمام چیزوں کو جمع کر کے ایک زبان بنائے، اور بڑی پیاری زبان ہے اردو، بڑی پیاری زبان ہے. صحیح اردو میں، پیور اردو میں بات کرے تو دل چاہتا اور بات کرو بول کر. خالی بات کرے تو نہیں، گالی دیے تو بھی شکریہ بولو کتا جان. میں یو پی کو بھی جاتا ہوں نا مولانا. ایک مرتبہ یو پی کو گیا، ایئرپورٹ میں اترا لکھنؤ میں، کار میں بیٹھ کر جا لے کر تھا تو ساتھیوں نے، علماء نے کہا کہ مولانا چائے پئیں گے، کیونکہ 100 کلومیٹر دور جانا تھا. تو میں نے کہا کہ چائے اور سوال. اے سی سے باہر نکلے ہی دل چاہا کہ ایئرپورٹ میں چائے پیوں، لیکن پتہ نہیں کہ ایئرپورٹ میں چائے کی قیمت کیوں بڑھ جاتی ہے، معلوم نہیں ہے. 90 روپے چائے کب تھی ایئرپورٹ میں کھا کوئی. میں ایئرپورٹ کو گیا تو روزہ رکھ لیتا ہوں 2 گھنٹے کا. اور ایئرپورٹ کو جا کو پلین میں بیٹھتے ہی 70 مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں. کی کہتو اوپر اڑتی، اٹک کو بھی نہیں، لٹک کو بھی نہیں. تقویٰ بہت آ جاتا فلائٹ میں بیٹھے تو. پھر بھی فلائٹ میں بیٹھے کو بول کر بولے تو لوگوں کو شان کس میں آئے؟ فلائٹ میں آئے. سواری کے بدلنے سے عزت بدلتی نہیں، سواریاں اپنی جگہ پر. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. کپڑے جیسے بھی ہو، سواری جیسی بھی ہو، گھر جیسا بھی ہو، عمل اچھا تو تو اچھا، عمل اچھا نہیں سب رہ کر تو بیکار ہے. صحیح بات، صحیح بات. اب ایئرپورٹ میں چائے پینے کی ہمت نہیں ہے. 100 روپے چائے، 120 روپے، 150 روپے چائے.
وہ کئی کو معلوم نہیں. انشاءاللہ میں جب پی ایم بنوں گا سب سے پہلے ایئرپورٹ کی قیمت گھٹاؤں گا. انشاءاللہ ضرور ضرور. دعا کرو انشاءاللہ بولو. کیا ہمیں نہیں بن سکتے کیا پی ایم؟ ارے بننے کی کیا ضرورت، ویسے تو ہوں پی ایم میں. انہوں ٹیمپروری پی ایم، ہمیں پرماننٹ پی ایم. کسی کے باپ کا ملک نہیں، ان کا بھی ملک ہمارا بھی ملک، ہمارا بھی ملک ان کا بھی ملک. یہ سوچ اگر ذہنوں میں آ گئی تو ملک سے فتنے ختم ہو جائیں گے، بے شک بے شک. لڑائیاں ختم ہو جائیں گی. زمین تمہاری بھی ہے، زمین ہماری بھی ہے، ملک تمہارا بھی ہے، ملک ہمارا بھی ہے. جینے کا ادھیکار و اختیار تمہارا بھی ہے، جینے کا اختیار و ادھیکار ہمارا بھی ہے. ہماری ہی قربانیاں لگی، تمہاری بھی قربانیاں لگی، اسے پڑھ لیں گے تو ملک کا ہر فتنہ ختم ہو جائے گا. صحیح بات صحیح بات. ایئرپورٹ میں چائے پیتے ہیں کیا؟ نہیں ہو سکتا. باہر پیے، باہر جاتے کہ نہیں کی، ہوٹل میں گھسے، ہوٹل میں جا کر بیٹھے. ہوٹل معلوم نہیں آپ لوگوں کو، اور عجیب ہوٹل تھی وہ، سادی سیدھی ہوٹل تھی. ہوٹل کے کرسی میں بیٹھے ایک نوجوان، وہ کپڑا ایسا ڈالا تھا، صورت دیکھے تو وضو ٹوٹے سکا تھا، کپڑے دیکھے تو غسل ٹوٹے سکا تھے. یہاں تک پھیلنے کو آئے، یہاں تک پھیلنے کرے. انسان مرد ہو کہ عورت پورا جسم چھپانا. صحیح بات. اسلام میں گھٹنا مرد کو بھی دکھانے کی اجازت نہیں ہے. جی جی. ٹکنا دکھاؤ، وہ راز اللہ تعالیٰ جانتا ہے. گھٹنا نہیں دکھانا، جنتی سو ماں کو نہیں دکھانا، ساتھ پیدا ہوتی سو بہن کو نہیں دکھانا، بھانجی کو نہیں دکھانا، بھتیجی کو نہیں دکھانا. کون بھی بات کرتے فون میں؟ رکھیے فون. ایک ہی ذات ہے جسے دکھانے کی اجازت ہے، اس لیے کہ اس کا اور ہمارا رشتہ ایک عجیب و غریب رشتہ ہوتا ہے. وہ بھی بولنا کی ہاں معلوم. ذرا بائی پاس میں بھی جاؤ. کتنا باشرم مذہب ہے ہمارا، کتنا باحیا مذہب ہے ہمارا، کتنا حیادار مذہب. یہ گھٹنا بھی نہیں دکھا سکتے، مرد بھی نہیں دکھا سکتا. عورتوں کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا، عورتوں کا سایہ بھی پردہ ہے، اس کی آواز پردہ ہے. صورت عجیب تھی، کپڑے عجیب تھے، لیکن زبان بڑی پیاری تھی. کہنے لگا محترم فرمائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں. ہوٹل میں ویٹر، محترم فرمائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں. چنچولی کے ہوٹل میں بیٹھو، جے چچا کیا ہونا، صحیح بات صحیح بات. بنگلور کے ہوٹل میں پوچھو مامو کیا جی ہونا. صحیح بات صحیح بات. زبان اچھی رکھو، زبان. مجدد ملت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آدمی کے اخلاق کا اظہار دو چیزوں سے ہوتا ہے، ایک آنکھ سے، ایک زبان سے. تھانوی تھے نا وہ، بڑی پتہ کی باتیں بیان فرماتے. جواہرات حکیم الامت میں خاص طور پر بار بار پڑھتا ہوں. میرے ساتھیوں سے میں بڑی محبت کے ساتھ گزارش کرتا ہوں، بڑے لوگ تو میرے بڑے ہیں، سرتاج ہیں، میرے اساتذہ ہیں، میرے مربی ہیں، میرے مشفق ہیں، میرے جو ساتھیاں ہیں مولانا معین صاحب جیسی شخصیات، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ تھانوی کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے، علم کے دروازے کھلتے ہیں، علم کے دروازے کھلتے ہیں. تھانوی نے فرمایا آدمی کے اخلاق کا اظہار دو چیزوں سے ہوتا ہے، ایک آنکھ سے، ایک زبان سے. آنکھ نیچی رہی سمجھ جاؤ کہ 70% اخلاق سے آراستہ ہے، زبان میٹھی رہی سمجھ جاؤ کہ 100% اخلاق سے آراستہ ہے. انہیں جس انداز سے پوچھا جملہ یاد ہو گیا مجھے، محترم فرمائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں. پھر فوراً ذہن میں ایک بات آئی،
ऐसे स्टेट में, ऐसी जुबान के माहौल में योगी की जुबान इतनी कच्ची कहीं को है सो, शायद उन्हें शहद नहीं करेला खाया रंगा। रखेंगे जुबान प्यारी? कौन कौन रखेंगे? माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसका मतलब क्या अब तक नहीं थी वैसी? उसके साथ हाथ उठाए। छोटे बच्चों को भी प्यारो मोहब्बत से पुकारो, बड़ों को तो पुकारना ही है, कमाल छोटों को पुकारने में होती है। जुबान बड़ी अच्छी रखना। भाभी को पुकारे, जवाब में उन्हें आई लव यू बोलना। खाए जुबान नौजवाना तुम्हारे। एक इशारा मुझे आया आज के जलसों में, जरा नौजवानों को बोलो हजरत बोलकर, इसलिए मैं बोल रहा हूं। अभी मैं इन बच्चों के पाकीज़ा रिज़्क़ की दलील और सबूत पेश करना है। हजरत मौलाना मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब का एहतियात आपके सामने बयान करना है। जो शुरू करता हूं वो तमाम बातें मेरे जहन में रहती हैं, लेकिन अल्लाह मेरे वक्त में बरकत अता फरमाए। आगे भी बहुत बड़ा सफर मुझे करना है। जुबान प्यारी रखो नौजवानों, जुबान प्यारी रखो। और मुझे साफ कहने दो, आज हम जो परेशान हैं, दुश्मनों की ताकत नहीं, हमारे आमाल की सजा है। आज हम जो परेशान हैं ना, दुश्मनों की ताकत नहीं, हमारे अपने आमाल की सजा है। बदल जाओ, बदल जाएगा। ये कुरान कहता है, बदल जाओ, बदल जाएगा। एक जुमला है, आप कभी उलमा से पूछ लेना, कितना प्यारा जुमला आपके सामने। ये आजिज़ बयान कर रहा, बदल जाओ, बदल जाएगा, बदल जाओ, बदल जाएगा। बदले नहीं तो बदलेगा नहीं। ऐसा पुकारना घरों में एक दूसरे आपस में, आओ जाओ खाओ पियो। मेरे अब्बा ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, क्या भी नहीं रहे, खाली एक वाऊ बढ़ाना सो उतना। क्या करना? एक वाऊ बढ़ाना। खा खाओ, गोल हो जाना, किस दिए सका हो जाना मॉडल। ऐसा पियो लाओ। नहीं गए, एक गिलास पानी लगे। हंसे तो डाउट हो रहा है, ये लैंग्वेज यहाँ भी है। मौली साहब बाबा हमें, मौली साहब को क्या की समझते, अंदर वाले भी बाहर वाले भी। ये अकल, ये इल्म, ये सूरत, ये सीरत नबी की विरासत है। सो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबर के दौर से गुजर रहे हैं, वरना अक्ल कामिल नबी की विरासत, इल्म कामिल नबी की विरासत। दीवाने समझते मौली साहब को, अंदर वाले भी बाहर वाले भी। बाहर वाले समझे तो समझे दो, अंदर वाले भी समझते। कौन के एक मौली साहब को बौड़ी बेचा कहते हैं, कुआं। कुआं मालूम क्या बोलते हैं यहाँ? बौड़ी बोलते। वो बिगिर को मरते ना, बौड़ी बेचा कहते हैं। कितना? 5,000 रुपये मौलाना दे डाले, बौड़ी ले लिए। 3 दिन के बाद मौलाना को, मौलाना क्या तुम्हें हलाल हराम की तमीज़ है तुम ना? मौलाना देखे क्या रही ने बेच डाल को हलाल हराम का सबक मंजत पढ़ा रहा है कि बा क्या, मैं तुमने बौड़ी बेचा सो, अंदर का पानी बेचा नहीं। ओहो, इन्हें पक्का यूपी वाला। मौलाना बोले कहते 3 दिन से मैं भी तुझे ढूंढ रहा, तू मिल रहा नहीं। कि मौलाना मेरी बौड़ी में 3 दिन से पानी रखा है नहीं, पहले उसका किराया दे। सोचा क्या रे मुसीबत है। बोला मौलाना बौड़ी लिया तो पानी फ्री। आया ऊंट पहाड़ के नीचे, आया ऊंट पहाड़ के नीचे। मौली साहब बहुत होशियार। तुम्हें हंसे तो भी समझ जाते, तुम्हें रोए तो भी समझ जाते। इसीलिए कहते हैं कि सियासी लोगों से ज़्यादा उलमा से अपना रिश्ता मजबूत करो। इनके साथ मिलकर रहेंगे, कुछ फोटोस मिल जाएंगे, इनके साथ मिलकर रहेंगे, जन्नत में जगह मिल जाएगी। जलसा दुआ होती ही भागो नो को। खाना खा लिया नहीं खाए,
کھا لیے پھر بھی صورتہ نہیں کھا سکا ہی. دعا ہوتے ہی جانا نہیں, یہ بچوں سے مصافحہ کرنا, مبارک ہو کہنا, موقع ملا تو سینہ بھی ملنا, گلے بھی ملنا, ہو سکے تو پیشانی میں بوسہ بھی دینا, پھر گزارش کرنا بیٹے حشر کے میدان میں جو 10 ٹکٹہ ملتے نہیں اس میں ایک مجھے بھی یاد رکھنا. بولنا. بے شک بے شک. نوشوں کی شادی کے بعد ملے بغیر جاتی, نوشوں سے ملنے کو بولتی پٹھے ساس کے گھر کے دعوتہ میں یاد رکھ با. بولتے نہیں بولتے. کس کا تھی باوا مر گیا تو بیٹے سے ملے بغیر جاتی, باوا کے چہلم میں یاد رکھ با. بولتے نہیں بولتے. ساس کے گھر کی دعوت چنچولی میں اگر یاد رکھے گا نوشا, چہلم کی دعوت چندہ پور میں یاد رکھے گا بیٹا. اگر یہ بچے یاد رکھیں گے انشاءاللہ تعالی جنت میں جگہ. سبحان اللہ. پیارے آقا سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک حافظ قرآن کو اللہ تعالیٰ 10 آدمیوں کی سفارش کی اجازت دیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تھانوی فرماتے ہیں وہ 10 ماں باپ کو اور ان کو چھوڑ کر, ان کی تو ہو ہی جائے گی انشاءاللہ, ماں باپ کی بھی ہو ہی جائے گی ان کی برکت سے, اس کے علاوہ 10. مطلب کیا ہے؟ تھانوی حساب ڈالتے ایک بچہ حافظ ہوتا ہے تو 13 کی نجات کی گارنٹی ہوتی ہے. بناؤ ہمارا ایمان خبر پر, ہمارا ایمان اثر پر, جنت پر ہمارا ایمان, جہنم پر ہمارا ایمان. پیدا ہوا ڈاکٹر بناؤ, لائر بناؤ, انجینئر بناؤ, یہ بناؤ وہ بناؤ, بناؤ میرے پیارو, لیکن جو بھی بنائیں گے فائدہ دنیا میں, حافظ بنائیں گے فائدہ آخرت میں. سبحان اللہ بے شک. جو بھی بنائیں گے فائدہ دنیا میں, حافظ بنائیں گے فائدہ آخرت میں. مرو پتہ چلے گا. میرا جملہ سخت ہے معاف فرما دے, اور اس کے علاوہ کوئی جملہ نہیں ہے. آپ کے احساس کو جھنجھوڑنے کے لیے, آپ کے احساس کو اٹھانے کے لیے, آپ کو جگانے کے لیے, تو مرو پتہ چلے گا آپ کو بھی اور مجھے بھی, آپ کو بھی اور مجھے بھی پتہ چلے گا. نفسی نفسی کا عالم ہوگا. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. تفسیر ابن کثیر اٹھا کر دیکھو, ان آیات کی تفسیر میں لکھتے ہیں ماں باپ بچے, بچے ماں باپ, بیوی شوہر, شوہر بیوی, دوست دوست تو دور کی بات, حشر کا میدان وہ ہوگا سوائے میرے نبی کے دوسرے انبیاء بھی امت کو چھوڑ دیں گے. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ آ رہی ہے؟ 10-15 منٹ بھی آگے نہیں بڑھوں گا. حشر کا میدان کرکٹ کا میدان ہے. حشر کے میدان کی حالت اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کرتا ہے. حدیثوں کا دامن تھام کر مفسرین کرام نے اور وضاحت فرماتے ہیں حشر کا میدان. پھر ایک مرتبہ جملہ سنو, کیا ماں باپ بچوں کے درمیان اور بچے ماں باپ کو, شوہر بیوی کو, بیوی شوہر کو, دوست دوست کو, ایک میرا نبی چھوڑ کر دوسرے انبیاء بھی امت کو چھوڑ دیں گے؟ ابا امت جائے گی, بندے جائیں گے, اولاد جائے گی, پکارتے ہوئے ابا حضور. کسے؟ ہمارے ابا کو نہیں, اصل ابا کو, آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے, ابا حضور. وہ ابا کو دیکھیں گے تو حالت کیا ہوگی؟ آنکھوں سے آنسوؤں کا سمندر روا ہوگا. حشر کے میدان میں اول البشر جنت میں پیدا کیا, فرشتوں سے سجدہ کروایا, 40 سال
120 سال جنت میں فرشتوں سے خدمت کروایا اللہ تبارک و تعالی، خوبصورت سجایا، وہ آدم کے پاس ہم سب جائیں گے یہ کہتے ہوئے ہم کو دنیا میں جس خون سے پیدا کیا اس باپ کو چھوڑ کر ابا پکار کر جائیں گے اس باپ کے پاس، ابا کیا باپ پوچھیں گے، ابا ہمیں سب تمہارے بچے، ابا یا بنی آدم کہہ کر اللہ ہم نے پکاریا قرآن میں، یا بنی آدم، قرآن میں اللہ کئی طریقے سے ہم کو پکارا، یا ایھا الذین آمنوا سے ہم کو پکارا، یا ایھا الناس سے ہم کو پکارا، یا بنی آدم سے ہم کو پکارا، آدم کے ساتھ جوڑ کر پکارا، یا بنی آدم، ابا اللہ ہم کو دنیا میں پیدا کرنے والے باپ سے پکارا نہیں، تمہارا نام جوڑ کر ہم کو پیدا کیا، آج اللہ بڑے جلال میں ہی، آج اللہ بڑے جلال میں ہی، اور ہمیں پوری دنیا پوری زندگی گناہوں میں لت پت ہوئے ہیں، حساب دینے کے لیے اللہ اب بلاتا ہے، کیا جا کر حساب دیں گے؟ نتیجہ تو ظاہر ہے، ابا آپ اول البشر ہیں، مسجود ملائکہ ہے، آپ ذرا ہماری سفارش کر دو۔ وہ باپ کیا کہے گا؟ کیا ارے میرے پیارو، چنچولی کے چنداپور کے اطراف و اکناف سے آئے ہوئے میرے بھائیوں، پردے میں بیٹھی ہوئی میری بہنوں، ان باتوں پر ایمان ہے، ان باتوں پر یقین ہے تو سنو، ورنہ آپ اٹھ کر چلے جاؤ۔ جن کو ان باتوں پر ایمان نہ ہو، جن کو ان باتوں پر یقین نہ ہو، ان کے سامنے ان باتوں کا بیان کرنا جانوروں کے گلے میں سونے چاندی کے ہار ڈالنے کے برابر ہے۔ یہ میں نہیں، میرا نبی کہتا ہے۔ مشکات کی روایت ہے، پیارے آقا نے کیا فرمایا؟ بے عمل اور بد عمل کے سامنے دین کی بات مت کرو۔ بے عمل بد عمل جس کا ایمان کمزور اور یقین کمزور ہے، اس کے سامنے دین کی بات کرنا ایسا ہے جیسے جانور کے گلے میں سونے چاندی کا اور بہترین کنکر موتیوں کا ہار ڈالنا ہے۔ ایمان ہے، سنو اور یقین پیدا کرو۔ ایمان ہے، سنو اور یقین پیدا کرو۔ ابا ذرا آپ سفارش کر دے، آپ اول البشر ہیں، آپ کی تعریف ہم نے قرآن میں پڑھی ہے، آپ کی تعریف ہم نے علماء سے سنی ہے، میرے پیارے آقا بھی آپ کی تعریف بیان کرتے۔ ابا جان ذرا ابا اللہ کے دربار میں ہماری سفارش کرا دیجئے۔ آج اللہ بڑے جلال میں ہے، غصے میں نہیں بولنا، اللہ بڑے جلال میں ہے، اللہ بڑے جلال میں ہے، حساب لینے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ابا ذرا سفارش کر دیجئے۔ ابا حضور کیا کہیں گے؟ جاؤ بیٹو جاؤ، معاف کرنا، تم جتنا ڈر رہے ہو اس سے زیادہ ڈر مجھے ہے۔ آج اللہ مجھ سے یہ پوچھ لے کہ آدم تو نے جنت میں وہ پھل کیوں کھایا، میرے پاس جواب نہیں ہے۔ نوح کے پاس جائیں گے، ابراہیم کے پاس جائیں گے، وہاں کوئی تفریق نہیں ہوگی کہ کس نبی کا کون امتی ہے، سب مل کر انبیاء کے پاس جائیں گے، سب کہیں گے، تمام انبیاء 1,20,000 پر 3,990 پر 9 انبیاء کہیں گے کہ ہمارے پاس کیوں آتے ہو؟ جاؤ اس کے پاس جس کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات پیدا کیا ہے۔ سب میرے نبی کے پاس آئیں گے، میرے نبی کی برکت سے اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو نبی کے ساتھ سفارش کی اجازت دیں گے۔ ایک تو میرا نبی سفارش کرے گا جسے شفاعت کبریٰ کہتے ہیں، اور ایک نبی کے صدقے میں کچھ لوگوں کو سفارش کی اجازت ملے گی، ان کو کہتے ہیں شفاعت صغریٰ۔ وہ چھوٹی چھوٹی سفارش کریں گے، کبھی 5 کی سفارش کریں گے، کبھی 10 کی سفارش کریں گے، کبھی 100 کی سفارش کریں گے، کبھی 500 کی سفارش کریں گے۔ پوری امت کی سفارش کرنے کا حق
میرے آقا کو ہوگا، کچھ لوگوں کی سفارش کرنے کا حق کچھ لوگوں کو ہوگا، ان میں سے ایک یہ جماعت بھی ہے۔ اللہ کے دربار میں نفسی نفسی کے عالم میں یہ بچوں کے چہرے نورانی ہوں گے، چاند و سورج سے زیادہ چمکتے ہوں گے، حشاش و بشاش دوڑتے اور پھرتے ہوں گے، نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے۔ ابھی میں نے فقیہ ابو اللیث کی ایک روایت پڑھی، اب کہنے کا موقع نہیں ہے، آگے چلنا ہے۔ وہ نور کے کرسیوں میں بیٹھے ہوں گے، اللہ ان کا پہلے اعزاز کریں گے، ان کے والدین کا اعزاز کریں گے، ان سے پوچھیں گے بتاؤ اب اور تم کیا چاہتے ہو؟ یہ بچے اللہ کے دربار میں اس وقت ان لوگوں کی سفارش پیش کریں گے جو ان کے ذہن میں ہوں گے۔ ضروری نہیں کہ یہ دادا کی سفارش کریں گے، ضروری نہیں کہ یہ نانا کی سفارش کریں گے، ضروری نہیں ہے کہ پھوپھی کی سفارش کریں گے، ضروری نہیں ہے کہ یہ ماما کی سفارش کریں گے۔ ان کے حفظ پر جو راضی تھے، ان کے حفظ پر جو مدد کیے، ان کے حفظ سے جو خوش ہوئے، ان کو محبت سے جو دیکھا، ان کا جو اکرام کیا، ان کا جو ادب کیا، ان کا جو احترام کیا، انشاءاللہ تعالی ان کی سفارش میں ان کا حصہ ہوگا۔ ایسا نہیں دادا آ جائے گا، رے چھوٹو، ارے بچوں کو بولتے نا ابھی محبت سے، چھوٹو، یہ چھوٹو پوچھے گا کون تمہیں؟ ارے دادا رے میں تیرا تھے، اب کیا آگے سو، تیرے ہاتھ میں 10 ٹکٹا ہی کہتے نا، ہاں ہاں میں تیرا دادا نہیں، دادا کون بولے نہیں بول کر سفارش کرنا۔ میرے ابا مجھے مدرسے میں داخل کرے تو ہمارے ابا کو تمہیں تانے دیے نہیں؟ آ رہی ہے بات؟ میرے ابا مجھے مدرسے میں داخل کیے، تمہیں تانے دیے نہیں؟ کیا رے کرا سو بچے کو مدرسے میں چھوڑ کو برباد کر ڈالا رہے اسے، تو حافظہ بن کو کیا رے کرتے دنیا میں، عالمہ بن کر کیا رے کرتے دنیا میں، مفتیہ بن کر کیا رے کرتے دنیا میں۔ دیکھ رہے میرے وہ بیٹے کا بیٹا بنگلور کی کالج میں پڑھ رہا رے، اس کا بیٹا دیکھ رہے حیدرآباد کی کالج میں پڑھ رہا رے، ڈگریاں مل جانے کے بعد سالریاں ان کی 1.5 لاکھ روپے کہتے رہے۔ اب تو بچے کو مدرسے میں داخل کریا ہے، انہیں حافظ بن کو کتنا لیتا؟ 10,000 روپے چلے تھا۔ یہ نظر ہے میرے دوستو، ورنہ لاکھوں روپے کی تنخواہیں ہمارے 10,000 پر قربان ہے۔ بالکل صحیح، کیا حضرت؟ بالکل صحیح، راز ہے، بولتا نہیں تو انکم ٹیکس منجی بھی آتا۔ انکل ڈراری سے، قانون سے نہیں، کسی بھی ای ڈی سے۔ ہمارے 10,000 روپے میں جو سکون ہے 1.5 لاکھ میں وہ سکون نہیں حاجی صاحب۔ بالکل صحیح بات، ہاں، ہمیں کسی کے پاس قرض نہیں پوچھتے، الٹا ہمارے پاس قرض پوچھتے لوگ۔ صحیح بات، دیکھو کپڑے دیکھو کیسے ہی، شاہجہاں کو 25 سال پھر بھی ولیمے میں بیٹھے جگہ بیٹھے ہی دیکھو۔ یہ ہے کمال، صحیح بات، نسبت رسول کا کمال ہے، نسبت قرآن کا کمال ہے، نسبت مدارس کا کمال ہے۔ سمجھو پیارو، سمجھو۔ مولانا جو بیان کیے، نام مجھے جمعیت کے صدر گلبرگ، حضرت مولانا شریف صاحب جو آیت پڑھے نا اسی کو میں نے پڑھا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس کی تفسیر کے سمندر میں غوطہ لگاؤ۔ میں پہلے ہی کہہ دیا، ایک طالب علم ہے جو علماء کے سامنے سبق پیش کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ صرف قرآن کی حفاظت کا ذکر کیا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن والوں کی بھی وہ حفاظت کرے گا۔ خالی ہماری تنخواہ کم، مولوی صاحبہ کی تنخواہ کم، مولوی صاحب تنخواہ کم چرندو بابا۔ حضرت مولانا الیاس گہمند صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں تنخواہ کم اس لیے مل رہی ہے کہ تمہاری ضرورت پوری ہو جائے، اصل میں یہ تنخواہ نہیں، یہ ضرورت کی تکمیل کا نظام ہے، تنخواہ تو وہاں ملے گی، تنخواہ وہاں ملے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، لاؤ داخل کرو بچوں کو مدرسوں میں،
جنت ملتی، سفارش میں حصہ ملتا. خود کا بچہ ہے، بچے کو سفارش بھی کرنے کا موقع نہیں، ڈائریکٹ آفر. بیٹا حافظ، انہیں کیا تیری سفارش کرے گا؟ میں نے دنیا میں تجھے وعدہ کیا تھا، جا تو جنت. سفارش اس کی کرے گا جو اس کے ماں باپ نہیں رہیں گے. دادا ہونا، نانا ہونا، چاچا ہونا، ماموں ہونا ضروری نہیں ہے. لاؤ داخل کرو مدرسوں میں داخل کرو. مدرسے والے جتنا سکون سے ہی میں لکھ کر دیتا ہوں ریسرچ کرو، اتنا سکون سے کون بھی نہیں. صحیح بات. کریں گے داخل؟ کون کون کریں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وہ لوگ بھی ہاتھ اٹھا دے نہیں جو اسٹاپ ہو چکے ہیں. سمجھے اشارہ میرا؟ جنے سو دو. پہلے زمانے میں مدرسے فل ہوتے تھے، کئی کو تو 7-8 بچے 10-12 بچے رہتے تھے. آخری بچے کے بارے میں ماں باپ ارادہ کر لیتے اسے مدرسے میں داخل کر ڈال کو ہماری آخرت بنا لینا بول کر. اب جنریشن کتنے؟ 2. اتفاق سے نیت بھی وہ کریا ہوا بھی اسے وہ کی تو اللہ بندے کی نیت کے مطابق فیصلے کرتے ہیں. 2 کا ارادہ کریا تو اللہ ایک لکڑی دے ڈالیا. کبھی کسی کو 2 بھی لکڑے دیتا، کبھی کسی کو 2 بھی لکڑیاں دیتا، کبھی کسی کو 1 لکڑا، کبھی کسی کو 1 لکڑی دیتا. اب ہوئے سو ایک ادھر ایک ادھر، تو وہ بچے کو بھی جا کر یہ کر ڈالے. اب 2 میں تو عام طور پر کہتا ہوں کہ بھائی 10 12 15 تو جننا ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. نہیں ہے؟ ارے نہیں ہے. بہت دنہ ہوا چنچولی کنواں کو، بیچ میں لاک ڈاؤن بھی گزریا. لاک ڈاؤن میں بھی ہمیں الحمدللہ یہ کام نہیں چھوڑے. دکانہ بند، فیکٹریاں بند، بساں بند، ٹریناں بند، فلائٹاں بند، اسکولاں بند، مدرسے بند، سب بند. مسئلے تک کون بھی پوچھتے نہیں تھے، لیکن نامہ تو پوچھتے تھے. لاک ڈاؤن میں بھی نامہ. کیا بھائی ڈسٹنسنگ مینٹن نہیں ہے کیا؟ نہیں حضرت، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے حضرت. وہ جنہ میں بھی ہم نہ ستائے مولانا کو ستائے، وہ بھی دن کی رات کی اللہ کا فضل. یہ دنہ میں بولتے بچہ پیدا ہوا تو آگ کو اذان دے کو نام رکھو بول کو، وہ دنہ میں آنے ہوتا نہیں تھا نا. حضرت میں ہی اذان دیوں کیا حضرت بول کر پوچھتا. میں بولے آیا تو دے با، نہیں تو جسے آتا اسے دینے لگا. مانا آنا نہیں سو بچے کے سامنے کھڑ جاؤ اللہ اکبر اللہ. بچہ سوچیں گا میں ہی پیدا ہوا بول کو رویا، انہیں کہیں کو رو رہا ہے. میں ہی پیدا ہوا بول کو رو انہیں کہیں کو رو رہا ہے. اوہ لاک ڈاؤن کا اثر پڑیا ہے. سو اذانہ بھی اچھے دینا، نہیں کہا مولی صاحب؟ اچھے دینا اذانہ، اسے دینا دشمن بھی دوست بن جانا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اذان کے کلمات، اذان کا انداز، اذان کا طرز، پھر مئیکا بیکا نہیں مئیکا، ساتھ میں تنخواہ. یہ 5 چیزاں مل گئے حضرت. اذان چنچولی میں ہوئی تو بھی یاد مدینہ آئے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنے چیزیں ملنا؟ 5. ایک تو کلمات ہی، انداز، آواز، مائک سسٹم، تنخواہ. سمجھ میں مسجدوں کے صدرہ سیکرٹری بیٹھے رہے تو سنو. منجے کیا میں اوپن بولا تو چل جاتا ہوں، پکڑ لیتی سو ان کو، اسے کہیں کو بلائی بول کو. منجے باہر والے ماریں گے نہیں، مسجدہ والے ماریں گے. سو منجے ٹھیک ہے تو بھئی کھلا ان کے بارے میں بولتا ہوں. سو اللہ اکبر. یہ 5 چیزاں مل جا کو اذان دیے تو ہاں دشمن بھی فدا. بے شک. اللہ اکبر اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. بولو بھی ماشاءاللہ بولو. چنچولی کی نظر بڑی خراب، مرغ ہی نہیں بکرا اتارنا پڑتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہونا نہیں ایسی اذان ہونا نہیں مسجدہ میں. مسجد 5 کروڑ کی، 3 کروڑ کی، 2 کروڑ کی، 10 کروڑ کی. مؤذن صاحب کیسے
گھر گیٹ آؤٹ خبر ویلکم. 42 میں اذان دیتے ہی دانتوں تک برابر نہیں رہتے. ٹیلر کپڑے کاٹ کاٹ کو جوڑے سکا انہوں اذان کے دمہ کاٹ کاٹ کو اوپر اللہ اوپر ہی چھے کون ملے بازو ہے بلکو. ایک جگہ مسجد کی افتتاح گزا کو یہ باتاں بولے اذان بھی دیا تو فوراں صدر صاحب مسجد کے آگے وہ مولانا مجھے صاحب توجہ چاہتا ہوں. مولانا بہت پیاری تھی اذان تمہاری, ایک کام کرو یہ مسجد میں تمہیں مؤذن بن جاؤ. میں پہلے تو بولا مولوی صاحب کا دماغ بڑا چالاک, سوال تمہارے پاس رہیں گا ہمارے پاس نہیں, لیکن جواب ہمارے پاس ہے الحمدللہ. میں بولا اس میں کیا حدیث صاحب, اذان دینے کا موقع عیب نہیں شان ہے. سبحان اللہ, بے شک. ابو بکر اذان کے شوقین تھے, عمر اذان کے شوقین تھے. عمر تو صاحب بولے خلافت نہ ملتی تو میں مدینے کا مؤذن ہوتا. میں بھی بن جاتا ہوں لیکن میری تنخواہ 80,000 روپے نہ صدر صاحب کیا, تب چھپے سو اب تک دکھے نہیں. دیری سو 2,500 روپے اذان مکے کی ہونا کہتے. بھینڈی لے لگا کو دے دال کو گوشت کا خورما پوچھا کہتے. غرض بات لمبی چلے گئی. عرض کر رہا تھا لاک ڈاؤن میں بھی نامہ پوچھ رہے تھے. ایک نوجوان تو لاک ڈاؤن میں مجھے اتنا ستایا, ابھی بھی اس کا وہاں سے میری دوستی شروع ہوئی اب تک پکی ہے. حضرت ایک نام دیو حضرت, یہ ہے کہتے دوسرا دیو حضرت, اور ایک دیو حضرت, اور ایک دیو حضرت. حضرت پکارنے آتا نہیں حضرت, نوا دیو حضرت, عربی میں دیو حضرت, فارسی میں دیو حضرت. آخر تجھے کوسد بنام ہونا نوا دیو حضرت. میں بولا کرو نہ رکھ ڈال. یہ باتاں کئی کو بولیا سو, بچے زیادہ پیدا کر کے ہر گھر کا ایک بچہ مدرسے میں رہتا. پیسے دے انہوں کو, پیسے نکو, کیونکہ مدرسے تمہاری دولت سے چلتے نہیں اللہ کے فضل سے چلتے ہیں. اللہ نے نظام بنایا محمد کی امت کے لیے کہ تم بچوں کو داخل کرو, تمہارے بچوں کے سینے میں ہم قرآن کی حفاظت کریں. اگر فرشتوں کو بھی پڑھانا مقصود ہوتا تو پھر ایسے تڑپنے کی ہم کو ضرورت نہیں تھی, ہر مدرسہ فرشتوں سے آباد ہوتا. صحیح بات, صحیح. جنات کے بھی مدرسے ہیں. مولانا مفتی زرولی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو اس پر بڑی لمبی تقریر بھی فرمائی ہے, بلکہ یہاں تک حضرت فرماتے کہ حضرت کو جنات کے مدرسوں کے جلسوں میں بھی بلاوا آتا تھا. واہ 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 واہ. جنات کا تو کون چچرے بھائیاں, وہ الگ مخلوق, ان کا ایک الگ نظام ہے. حضرت انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ جاتے تھے جنات کے مدرسوں کے اجلاس میں جاتے تھے. ایک روایت ایسی بھی حضرت انور شاہ کشمیری کے پاس تھی جو صرف ایک راوی سے حضرت انور شاہ کشمیری تک پہنچ گئی. سانپ کے مارنے پر ایک صاحب سانپ کو مار دیے, رستے میں سانپا معلوم, ارے معلوم سانپا تمہارے گاؤں میں ہی, جلدی چلو بھائی. سانپ کو مارنے سے پہلے اردو کی, کنڑ کی, کوسی زبان آتی کی, وہ زبان سے ایک مرتبہ ان کو کہہ دینا جن ہے تو چلے جاؤ نہیں تو ہمیں مار دیں گے. انہوں جن رہے تو چلے جاتے, نہیں تو مار ڈالے تو کوئی حرج نہیں, کوئی وبال نہیں. ایک صاحب سانپ کو مار ڈالے, ان کو پکڑ لے کو جنات چلے گئے. نہیں مارے گا, اس کا اصل میں مارنا نہیں سر, ہجونوں کو مارو, بول کو مارو. لکھا ہے کتاب میں احسن الخطبات میں حضرت مولانا مفتی زرولی خان صاحب نے صاف لکھا ہے. اور سانپ جانوروں میں سے ایک ایسا جانور ہے جس کی نگاہیں کیمرہ ہے. اس کی نگاہ میں جو پڑ جاتا اس کی فوٹو بیٹھ جاتی. انہیں مر بھی گیا, وہ سانپ کو جو آ کر دیکھتا تو ادھر سے وہ فوٹو ادھر کاپی ہو جاتی.
پھر بھی ہمیں کیا پڑھتی بول کر لوگ پوچھتے ہیں، ہمارے پاس باعث الحمدللہ علم، بے شک بے شک، خزانہ علم کا ہمارے پاس ہے، بحر بے قرار ہمارے پاس ہے۔ مسئلہ حضرت انور شاہ کشمیری تک آیا تو حضرت انور شاہ کشمیری گئے، جانے کے بعد مسئلہ سلجھانے کے لیے انہوں نے ایک روایت پڑھی جس میں سام کو مارنے کا حکم دیا گیا، موذی جانوروں کو مار ڈالنا۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ جو جان کو نقصان پہنچانے والے ہیں ان کو کیا کرنا؟ مار ڈالنا۔ حضرت انور شاہ کشمیری نے جب روایت پڑھی تو مجلس میں ایک جن تھے، وہ بھی عالم دین تھے، انہوں نے کہا بالکل سچ فرمایا، نبی جب یہ فرما رہے تھے وہ مجلس میں بھی تھا۔ جنات میں بھی جلسے ہوتے ہیں، ان کا الگ نظام ہے، فرشتوں کو پڑھانا مقصود نہیں، عبادت مقصود ہے، اس لیے پڑھانے کی ذمہ داری ہماری ہے، تو پھر داخل کرنا کہ نہیں کرنا؟ ہر گھر والا یہ ارادہ کر لے، میرے گھر سے ایک بچہ مدرسے میں جا کر پڑھے گا انشاءاللہ، ایک بچہ۔ اب جن بوڑھوں کے پاس جا رہی ہے بات، بزرگوں کے پاس جا رہی ہے، وہ ارادہ کر لے، اپنے بیٹے یا بیٹی کو کہہ دے تیرے ایک بیٹے کو، تیری ایک بیٹے کو مجھے دے دے، میں مدرسے میں داخل کرتا ہوں، وہ بھی سبب بن جائے گا۔ ہر گھر سے ایک بچہ مدرسے میں رہنا چاہیے۔ آج دشمن مدارس کے حق میں کچھ کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں، ان کی کامیابی کی تصویر ایک یہ ہے کہ ہمارے مدرسے خالی ہوتے جا رہے ہیں، اور دشمن کہتے ہیں کہ مدرسے میں ایسی تعلیم ہوتی ہے، ویسی تعلیم، سب بیکار۔ مدرسوں میں جتنی اچھی تعلیم ہوتی ہے اتنی اچھی تعلیم کہاں ہوتی ہے؟ مدرسوں میں مسلمان بنایا جاتا ہے، مدرسوں میں انسان بنایا جاتا ہے، مدرسوں میں بااخلاق بنایا جاتا ہے، باتمیز بنایا جاتا ہے، اچھا انسان بنایا جاتا ہے، قرآن والا بنایا جاتا ہے، اللہ والا بنایا جاتا ہے، نبی والا بنایا جاتا ہے، حلال کھانے اور کھلانے والا بنایا جاتا ہے۔ کبھی موقع ملے تو یہ علماء کرام اس عنوان پر بات کریں گے۔ مدرسے بڑی پاکیزہ و پوتر جگہ ہے، بڑی اچھی جگہ ہے، بڑی پیاری جگہ ہے، لیکن ہم سمجھتے نہیں۔ پھر بھی ہمارے اندر کے کچھ لوگ کہتے ہیں مدرسے میں بچے پڑھ کر کیا کریں گے؟ مدرسے میں پڑھ کر بچے جب امامت کریں گے اس سے بڑی شرافت کہاں ہو سکتی ہے؟ مدرسے میں پڑھنے والے جب منبر میں چڑھیں گے اس سے زیادہ بلندی کہاں ہوگی؟ مدرسے میں پڑھنے والوں کے لیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ میری پوری امت میری عاشق ہے، لیکن یہ علماء، یہ حفاظ میرے وارث ہیں۔ مطلب کیا؟ عاشق اور وارث میں کیا فرق ہے؟ عاشق باہر والا ہوتا ہے، وارث اندر والا ہوتا ہے۔ یہ علماء نبی کے گھر والے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آل کی تفسیر اٹھا کر دیکھو، آل کی تشریح اٹھا کر دیکھو، خدا کی قسم یہ تمام باتیں آ جائیں گے۔ آل رسول میں نبی کے گھر میں پیدا ہونے والے بچے بھی ہیں، آل رسول میں حسنین بھی ہیں، آل رسول میں حسنین کی اولاد بھی ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ آل رسول میں اصل وہ حضرات ہیں جو نبی کے علم کی حفاظت کرتے ہیں، نبی کے قرآن کی حفاظت کر، جن کے سینے میں اللہ کا کلام ہے، وہ آل رسول ہے، آل رسول ہے۔ یہ وارثین انبیاء ہے، یہ وارثین انبیاء ہے، وارثی نبی ہے۔ یہ اللہ اکبر کبیرہ، ان کا مقام بہت بڑا ہے۔ آپ عاشق رسول ہیں، یہ وارث رسول ہے، آپ عاشق رسول ہیں، یہ وارث رسول ہے۔ ان کا ادب کرو، احترام کرو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ ہاں، ایک بات کی صفائی میں کرنا چاہتا ہوں، علماء کرام سے اجازت لے کر، ضروری نہیں کہ بچہ حافظ اور عالم بن جائے تو امامت اور خطابت ہی کرے، فضیلت کے لیے حفظ حاصل پڑھے، فضیلت کے لیے عالم بنے، اس کے علاوہ تجارت بھی کرے، اس کے علاوہ بزنس بھی کرے، کھیتی باڑی بھی کرے۔ ہمارے اولیاء، ہمارے فقہاء، ہمارے مفسرین، ہمارے محدثین
मुफस्सिरीन, जहां एक तरफ उनका चेहरा हाफिज कुरान का था, आलिम दीन का था, मुहद्दिस का था, मुफस्सिर का था, फकीह का था, तो दूसरी तरफ वो एक जबरदस्त ताजिर थे, एक बिजनेसमैन थे, पीराने पीर महबूब सुबहानी शेख अब्दुल कादिर जीलानी सरताज औलिया, अल्लाह अकबर, कौन नहीं जानता हजरत महबूब सुबहानी को। जब वो मसनद में बैठते हजारों लोगों की दिल की सफाई का काम होता था, लेकिन वो इतने बड़े ताजिर थे कि बगदाद शहर में जब उनका माल आता था उतरने के लिए 2-2 महीने हो जाते थे। 200 ऊँटों में एक वक्त में माल आता था। गरीब नहीं थे पीराने पीर महबूब सुबहानी, अबू हनीफा गरीब नहीं थे, इमाम मालिक गरीब नहीं थे, इमाम अहमद बिन हम्बल गरीब नहीं थे, इमाम मोहम्मद गरीब नहीं थे। अल्लाह अकबर, इमाम मोहम्मद कितने बड़े मालदार। हाँ, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ज़रा गरीब थे, जिनके वालिद कपड़े धोने का काम करते थे। इमाम अबू हनीफा गुजरे, एक छोटा सा बच्चा कपड़े धो रहा था, बच्चे को पूछे क्या नाम है बेटे तेरा? मेरा नाम ये है। ये उम्र में ये काम कर रहा, फिर क्या करूं जी? जानता नहीं था ना, सादगी से पूछा फिर क्या करना मुल्ला जी? अरे बेटे एक काम कर, तू मेरे साथ मदरसा आ जा, तू मेरे साथ मदरसा आ जा, मैं तेरे चेहरे में इल्म का नूर देख रहा हूं, मैं तेरे चेहरे में फिक़ह का नूर देख रहा हूं, मैं तेरे चेहरे में इज्तिहाद का नूर देख रहा हूं। बेटे तुझे तेरा फ्यूचर और मुस्तकबिल नजर नहीं आता, ये अल्लाह की अता है, तेरा मुस्तकबिल और तेरा फ्यूचर मुझे नजर आ रहा है। हजरत जाओ, मेरी माँ बेवा है, मेरा बाप मर चुका है, मैं कपड़े धोकर मजदूरी के पैसे लेकर घर न जाऊं तो मेरा घर नहीं चलेगा। अच्छा तेरी माँ बेवा है, तू यतीम बच्चा है, आ तेरे घर जाएंगे। बच्चे को लेकर सीधे घर जाते हैं, दरवाज़ा खिटखिटाते हैं, अंदर से औरत ने पूछा कौन? अम्मा तेरा बेटा आया है और रास्ते में एक मुल्ला मिला, मुझे एक मौलाना मिले हैं, तेरे से बात करना चाहते हैं अम्मा जी। तो हजरत ने अम्मा जी से बात किया, अम्मा मैं तुझसे तेरा बेटा लेने के लिए आया हूँ, क्या करोगे तुम? मैं उसे कुरान पढ़ाऊँगा, मैं उसे हाफिज बनाऊँगा, मैं उसे आलिम बनाऊँगा, मैं उसे मुफस्सिर बनाऊँगा, मैं उसे मुहद्दिस बनाऊँगा, मैं उसे फ़क़ीह बनाऊँगा। अंदर से औरत ने कहा अरे जाओ मौलाना, मेरे घर का गुजारा इस बच्चे की मेहनत से चलता है और तुम इस बच्चे को लेकर मदरसा चले जाओगे, फिर मेरे घर का चूल्हा कैसे सिलगेगा? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास इतनी दौलत थी, हजरत ने फरमाया कि अम्मा बच्चे को देने का तू वादा कर दे, ये बच्चा जितना रोजाना मेहनत करके मजदूरी लाता है डबल मजदूरी रोजाना मैं तुझे पहुंचाऊंगा। फिर माँ पूछती है अच्छा मौलाना जब मेरे घर के चूल्हे का इंतजाम हो जाए तो मैं भी चाहती हूँ कि मेरा बच्चा कुछ पढ़ ले, ये तो बताओ मेरा बच्चा जो पढ़ाना तुम चाहते हो वो पढ़ लेने के बाद क्या बनेगा और क्या खाएगा? अल्लाह अकबर, निगाह अबू हनीफा पर कुर्बान हो जाओ। हजरत इमाम अबू हनीफा अलैहिर्रहमा ने फरमाया अम्मा ये वादा है पूरा ना हुआ हशर के मैदान में अबू हनीफा का गिरेबान पकड़ लेना। अम्मा ये अबू हनीफा का वादा है पूरा ना हो तो हशर के मैदान में अबू हनीफा का गिरेबान पकड़ लेना। मैं तेरे बच्चे को जब पढ़ा कर ये काबिल बनाऊंगा, एक वक्त वो आएगा इस पूरे मुल्क का बादशाह जो हलवा खाता वो हलवा सिर्फ तेरा बेटा बादशाह के साथ खाएगा। और बात सादिक आई, हुआ भी ऐसा जब अल्लाह तबारक व तआला ने फजल का मामला फरमाया हजरत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह पर और तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने लिया और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह को हाफिज भी बनाए, आलिम भी बनाए, मुफस्सिर भी बनाए, मुहद्दिस भी बनाए, फ़क़ीह भी बनाए। फारिग करके जब रुखसत करते हैं खलीफे हारून रशीद ने उनको काजी बनाया। अबू यूसुफ के फैसले पर खलीफे हारून रशीद इतना खुश होते थे, इतना खुश होते थे कि अपने महल के हलवाई से कहने लगे रोज़ाना मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए तुम स्पेशल जो हलवा बनाते हो उसको डबल कर दो, एक
پلیٹ مجھے دے کر بھیجو اور ایک پلیٹ حضرت قاضی القضات ابو یوسف کو دے کر بھیجو۔ اللہ اکبر کبیرہ، قاضی القضات ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کو دے کر بھیجو۔ پہلی مرتبہ پلیٹ میں وہ حلوہ آیا، حضرت ابو یوسف کو بچپن کا وہ قول یاد آیا، آنکھوں سے آنسو گزر گئے۔ حضرت کتنے صاحب کرامت و فراست تھے، بچپن میں جو وعدہ کیا آج وہ پورا ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حضرت نے جو بچپن میں وعدہ کیا وہ وعدہ آج پورا آیا۔ فکر مت کرو، ہماری نسلیں اچھے سے اچھا کھائیں گی، اچھے سے اچھا پیئیں گی، اچھے سے اچھا پہنے گی، اور ان کا مقام امت سے آگے ہوگا۔ کام اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے نبی کا لیں گے، کام اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے انبیاء کا لیں گے، کام ہمارے بچوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کا لیں گے۔ یہ کرسیاں کیا ہے میرے دوستو، بیٹھنے والے کیا ہے میرے دوستو، یہ ہمارا ایمان ہے۔ میں تمام باتوں کو کاٹ دیتا ہوں اور راحت اندوری کی بات کہہ دیتا ہوں، بدل جائیں گے، ہم کو بدلنا پڑے گا، لیکن پہلے وعدہ کرو کہ ہم ہمارے بچوں کو مدرسے میں داخل کریں گے۔ بناؤ ڈاکٹر، کون اعتراض کرتا ہے؟ بناؤ لائر، کون اعتراض کرتا ہے؟ بناؤ پروفیسر، کون اعتراض کرتا ہے؟ لیکن اپنی آخرت کا بھی تو خیال کرو۔ عقل مند کون ہے؟ عقل مند کون ہے جو اس دنیا کی نہیں آخرت کی فکر کرتا ہے؟ اور آخرت میں میرے والد حضرت مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا میں ماں باپ سے بچوں کو فائدہ، آخرت میں بچوں سے ماں باپ کو فائدہ۔ ہاں ہاں، کیا بات بیان فرمائی۔ اس وقت کے علماء کو مچلتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، اس وقت کے علماء کو نعرے لگاتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، جب حضرت والا جاہی رحمت اللہ علیہ نے عوام کو سمجھانے کے لیے دہقانی زبان میں بیان فرمایا کہ دنیا میں ماں باپ سے بچوں کو فائدہ پہنچتا ہے، آخرت میں بچوں سے ماں باپ کو فائدہ پہنچتا ہے۔ ایک حدیث بتا دو کہ باپ حافظ قرآن ہو، بیٹے کی سفارش کرے گا، لیکن حدیثیں بتائیں گے مختلف اسناد اور مختلف خطب حدیث سے کہ بچہ حافظ قرآن بنتا ہے، ماں کی انشاءاللہ تعالی نجات یقینی ہے۔ بلکہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کی تفسیر اٹھا کر دیکھو، جس کا بچہ حافظ قرآن ہوتا ہے اس کے ماں باپ کی موت ایمان پر یقینی ہوگی انشاءاللہ۔ بنائیں گے انشاءاللہ تعالی، داخل کرو۔ ویسے تو میں اب بھی کہتا ہوں کہ 10 جنوں، 15 جنوں، 20 جنوں، لیکن اتنی ہمت اور طاقت نہیں ہے، کم سے کم ایک تو اس نیت سے جنوں کہ مجھے اسے مدرسے میں داخل کرنا ہے۔ میں تو بہار کے پڑھنے والے بچوں کو بڑی محبت سے دیکھتا ہوں اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ کئی مدرسے ہمارے اس علاقے کے مولانا، اگر بہار کے بچے نہ ہوتے تو مدرسے بند ہو جاتے ہیں۔ کہاں گئے گاؤں کے مسلمان؟ کہاں گئے؟ مالداروں جن کی عمارتیں آسمان کو چھوتی ہیں، جن کا بزنس درختوں کی جڑوں کی طرح پھیلا ہوا ہے۔ ایک وقت تھا غریب بچوں نے مدرسوں کو سنبھالا، اب وقت آیا ہے امیر بچوں کو مدرسہ سنبھالنے کا، امیر بچوں کو مدرسہ سنبھالنے کا۔ گھر ہے نا، میرا بچہ پڑھ کر بغیر تنخواہ پر نظر کیے ہوئے خدمت کرنے کی گارنٹی دولت کی شکل میں الحمدللہ ہمارے پاس ہے۔ مالداروں تم کیوں نہیں پڑھاتے؟ امیروں تم کیوں نہیں پڑھاتے؟ اللہ دنیا کی دولت دیا ہے، آخرت کی دولت کا بھی انتظام کرو، پڑھاؤ۔ وقت ہوتا تو میں آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کرتا۔ غرض یہ حکومتیں سب آنی جانی ہوتی ہے۔ راحت اندوری فون میں بات کرتے ہیں، میں راحت بول رہا ہوں۔ اچھا کہاں سے؟ اندور سے، بڑی اچھی اردو ان کی، میں سمجھ گیا۔ ارے حاجی صاحب آپ کیسے اس عاجز کو آپ نے یاد فرمایا؟ نہیں مولانا، اصل میں بات یہ ہے کہ مجھے خود شوق پیدا ہوا آپ سے بات کرنے کا۔ میں نے کہا کہ اچھا، وہ کیوں؟ اس لیے کہ اشعار تو میرے تھے، زینت آپ نے بخشی۔ انہوں نے کہا یہ بڑے لوگوں کے اخلاق ہوتے ہیں۔ میں نے سوچا اشعار ان کے، زینت میں بخشی، تو میں کب فیرن لولی لگایا؟ میں نے پوچھا وہ کیسے حاجی صاحب؟ انہوں نے کہا کہ آپ جس آواز سے اشعار پڑھے وہ تو میں میرے اشعار بھی بار بار سنتا ہوں۔
میں نے پوچھا وہ کون سے اشعار ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک لفظ بتا دوں گا، آپ فون میں بھی ڈائریکٹ پڑھ کر سنا دیں تاکہ مجھے یقین آ جائے کہ آپ ہی پڑھ رہے ہیں۔ وہی اشعار ہیں: اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا، ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا۔ سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ انٹ ننگا ہے، ہمیں اس کے پاس کپڑے پوچھنے، انٹ بھوکا ہے، ہمیں اس کے پاس روٹی پوچھنی۔ تمہاری بلڈنگ دمنا صاحب، منجے کیا لینا ہے؟ اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا، ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا۔ اپنا خالق اپنا مالک اپنا رب افضل ہے، ان آتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا۔ یہ سب آتے جاتے، ہمیں بدلنا پڑے گا۔ میں تمام باتیں چھوڑ دیتا ہوں، پھر کبھی موقع مل جائے۔ یہ بچے کتنا پاکیزہ مال کھاتے ہیں، کتنا اچھا مال کھاتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ بچے زکوٰۃ کا کھا رہے ہیں مدرسے، زکوٰۃ کا ہرگز نہیں کھاتے بچے مدرسے میں، صدقے کا ہرگز نہیں کھاتے۔ دیتے آپ زکوٰۃ کا، لیکن آ کر ان تک پہنچتے ہوئے مال کی حقیقت بدل جاتی ہے۔ یہی فقہ ہے۔ دیتے آپ زکوٰۃ کا، صدقہ دیتے، لیکن ان تک پہنچتے پہنچتے مال کی حقیقت اور کیفیت اور حالت کیا ہو جاتی ہے؟ بدل جاتی ہے۔ اسی لیے سب سے زیادہ پاکیزہ مال یہ کھاتے ہیں۔ کبھی موقع مل جائے تو وہ دلیل بھی مضبوط آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی سنی ہوئی تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس مدرسے سے تعلق رکھتا ہوں، بڑی خوشی ہوئی، اور 7 بچے الحمدللہ ثم الحمدللہ اس مدرسے سے فارغ ہوئے ہیں۔ اللہ ان کے حفظ کو تا حیات سلامت رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے مکمل حفظ کرنے تک ان کے اساتذہ کی جو محنت لگی ہے، اللہ ان محنتوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حضرت محتمم صاحب کی محنت کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ پھر اس مدرسے کے نظام کے چلنے اور چلانے میں اللہ تعالیٰ نے آپ جیسے لوگوں کو ذریعہ و سبب بنایا ہے۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ ایسا نہیں کہ اللہ ڈائریکٹ آسمان سے پیسہ اتارا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیا تو خود، لیکن ذریعہ آپ میں سے کسی کو بنایا، تو آپ کا بھی ایک بہت بڑا حصہ ان کے حفظ کرنے پر لگا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے حصوں کو بھی قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔